بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو عزیزو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت قسط نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہیں۔ دوستو ساتھیوں کو اس بات کی تاکید رکھنا کہ وہ کسی کام میں غلو اور زیادتی نہ کریں، اور اگر کریں تو اس کی سزا دینا۔ جس وقت اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرو تو مختصر نصیحت کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا تاکہ تمہاری رعایا کی اصلاح رہے۔ رعایت کی بنسبت بادشاہ اپنے فعل و عمل میں باری تعالیٰ سے زیادہ مقرب ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں تمہارے اہل عرب ساتھیوں پر حاکم مقرر کیا ہے، لہذا ہر ایک قبیلہ کو اور ہر گروہ کی قدر و منزلت پہچاننا، مہربان باپ کی طرح ان سے سلوک کرنا۔ کوچ کے وقت تمام لشکر کی خبر رکھنا، کچھ لشکر ہر اول کے طور پر مکمل کر کے آگے آگے رکھنا، اور جن پہ زیادہ اعتماد ہو ان کو اپنے پیچھے حفاظت کے لیے رکھنا۔ جس وقت دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو صبر کرنا، استقلال رکھنا، پیچھے نہ ہٹنا تاکہ تمہاری بزدلی اور ضعف و عاجزی نہ ظاہر ہو۔ قرآن شریف پڑھنے کے ساتھیوں کو تاکید رکھنا کہ بالالتزام پڑھیں۔ زمانہ جاہلیت وغیرہ کے ذکر و اذکار سے ساتھیوں کو روکنا، کیونکہ اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی زیب و زینت سے اعراض کرنا، حتیٰ کہ تم ان لوگوں سے جو پہلی حالت گر سنگی میں انتقال کر چکے ہیں جا ملو، جن کی مدح و تعریف قرآن شریف میں موجود ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اپنے آپ کو شریک کرنا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ وہ ہمارے حکم کی ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں میں نیک کام ڈال دیے، اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کے، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ بس آوت خداوند تعالیٰ کی برکت اور مدد کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ میں تمہیں خداوند تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کافروں سے لڑو۔ جو شخص خداوند تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، اس کی باری تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص کی سرکردگی میں، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہ 9000 لشکر فلسطین کی طرف چل دیا۔ اگلے روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فوجی نشانات تیار کرائے، اور ان کو تمام افواج اسلامیہ کو سپاسلار مقرر کر کے حکم دیا کہ اپنے لشکر کو لے جابیہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اور فرمایا، یا امین الامت، جو نصائح میں نے عمر بن عاص کو کیے ہیں، جو نصیحتیں عمر بن عاص کو کیے ہیں، ان کو تم سن چکے ہو۔ میں اب تمہیں رخصت کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ یہ سن کر رخصت ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جس وقت انہیں رخصت کر کے واپس تشریف لائے تو آپ نے خالد بن ولید کو بلا کر قبیلہ لخم اور جذام پر حاکم مقرر فرمایا، اور ایک لشکر تیار کیا جو 900 سواروں پر مشتمل تھا، آپ کے ساتھ کیا، اور سیاہ رنگ کا ایک نشان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا آپ کو دے دیا۔ یہ 900 سوار وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکثر لڑائیوں میں اپنی جاں بازی کا ثبوت دے کر خراج تحسین وصول کر چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو سلمان، میں نے تمہیں اس تمام لشکر پر حاکم مقرر کیا ہے۔ تم ملک ایلا اور فیرس کی طرف یہ لشکر لے جاؤ۔ مجھے خداوند تعالیٰ کی ذات پاک سے امید ہے کہ وہ ان ممالک کو تمہارے ہاتھ سے فتح کرائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز تمہاری نصرت و اعانت کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے انہیں رخصت فرمایا، اور حضرت خالد بن ولید نے عراق کی طرف رخ کیا۔ رویم بن عامر کہتے ہیں کہ واقس بن سیف مولا ربی بن قیس الشکبرہ کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو لشکر امیلا اور فلسطین با سرکردگی حضرت عمر بن عاص روانہ فرمایا تھا، اور جس کے علم بردار سعید بن خالد بن سعید تھے، میں اس میں موجود تھا۔ حضرت سعید بن خالد کو میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں نشان تھا، آپ اس کو جنبش دیتے جاتے تھے اور یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے، ہم ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ جو بہترین قوم سے ہے چلے ہیں، اہل شام کے باغیوں یعنی کافروں کی طرف جو سلیب کے بندے اور برے لوگ ہیں، میں بہت جلد ان کو زمین پر تاخوب بران کرا دوں گا۔ میں ان سے خوب اچھی طرح نیزہ بازی کروں گا، اور میدان کارزار میں کسی چیز سے نہیں ڈروں گا۔
اس جنگ سے میرا مقصد سوائے اپنے رب کی جنتوں کے کچھ نہیں، اور تاکہ قیامت کے روز میں بھی نیکوں کی صف میں کھڑا ہو جاؤں۔ رویم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے مارک بن جندب سے سنا ہے کہ وہ فتح شام کے سکات راویوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ انہیں اشعار مذکورہ بالا کو شرحبیل بن حسنہ کاتب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر زور فرمایا تھا۔ جس روز خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یزید بن ابو سفیان اور ربیعہ بن عامر کے پیچھے پیچھے روانہ کیا تھا۔ واقعی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جب شام اور عراق کی طرف لشکران اسلام روانہ کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ خداوند تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے آپ کے دل میں بے حد قلق و اضطراب تھا۔ حضرت عثمان ذو النورین نے اس رنج و الم کے آثار آپ کے چہرہ مبارک سے معلوم کر کے عرض کیا کہ جناب کو کس چیز کا رنج ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے مسلمانوں کی افواج کا غم ہے، مجھے خداوند تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ ان کو دشمنوں پر فتح دیں گے، اور اللہ نہ کرے کہ مجھے ان کی وجہ سے کوئی غم اٹھانا پڑے۔ حضرت عثمان نے عرض کیا کہ واللہ مجھے کبھی کسی لشکر کے خروج سے آج تک اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس لشکر کے جانے سے ہوئی جو ملک شام کی طرف گیا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی فتح اور تسخیر کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ جل شانہ کا قول اور وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا واللہ مجھے یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول بالکل حق اور بجا ہے، اس میں کسی بھی طرح کا شک و شبہ نہیں۔ ہم بالضرور روم اور فارس پر فتح یاب ہوں گے، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ فتح اس جنگ میں ہوگی یا کسی دوسرے موقع پر حاصل ہوگی اور کس لشکر کے ہاتھ سے ہوگی۔ حضرت عثمان ذو النورین نے کہا کہ یہ صحیح ہے، لیکن باری تعالیٰ جل جلالہ سے میں اچھے ہی گمان اور نیک ہی توقع رکھنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خواب۔ کہتے ہیں کہ اس رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ عمرو بن عاص اپنے ساتھیوں کے ایک تنگ و تاریک گھاٹی کے اندر سخت پریشانی کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے ارادہ کیا میں اس سے نکلوں۔ آپ نے گھوڑے کو مہمیز کیا اور آپ کی فوج نے بھی آپ کی اتباع کیا۔ آپ یہاں سے نکلے اور اچانک ایک ایسے سرسبز و شاداب مقام پر پہنچ گئے جو بہت زیادہ وسیع اور تر و تازہ مقام تھا۔ آپ نے یہاں پر پڑاؤ کیا اور اس جگہ انہیں بہت آرام ملا۔ اس خواب کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق بہت خوش ہوئے اور حضرت عثمان نے تعبیر دی کہ مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح ہوگی، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں عمرو بن عاص اور ان کی فوج کو بہت وقت کا سامنا ہوگا اور بعد میں کامیابی ہوگی۔ واقعی کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت نیز زمانہ اسلام میں ہمیشہ سے معمول تھا کہ تجارت پیشہ لوگ ملک شام سے گیہوں، جو، زیتون، منکی، سیب، انجیر لا کر مدینہ طیبہ میں فروخت کیا کرتے تھے۔ جس زمانہ میں حضرت ابوبکر صدیق لشکر اسلام کی ترتیب اور فوج کی روانگی کا سامان فرما رہے تھے، اس وقت بھی یہ تجارت کرنے والے آئے ہوئے تھے۔ ایلا و فلسطین کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمرو بن عاص کو جو احکام فرمائے تھے انہوں نے بھی سنے تھے۔ ہرقل بادشاہ روم سے جا کر انہوں نے یہ خبر نیز حالات جنگ تبوک جن میں مشرکین کو ہزیمت ہوئی تھی سب بیان کر دیے۔ ہرقل نے تمام ارکان دولت ماہرین فرح حرب اور پادریوں کو جمع کر کے انہیں اس خبر سے مطلع کیا اور کہا کہ اے بنی اصفر، یہ وہی معاملہ اور قصہ ہے جس کی خبر میں مدت سے تم کو دیا کرتا تھا۔ اس نبی کے اصحاب یقیناً یہ میرا تاج و تخت چھین لیں گے اور وقت بہت قریب ہے جب وہ اس ملک کے مالک ہو جائیں گے۔ تبوک میں جو تمہاری فوج تھی وہ کاٹ ڈالی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہاری طرف لشکر روانہ کر دیا ہے، اسے عن قریب پہنچا ہی سمجھو۔ اس وقت مناسب یہی ہے کہ تم خوددار بن جاؤ، اپنے دین اور شریعت، اہل و عیال اور جان و مال کی حفاظت کے واسطے دل کھول کر لڑو۔ اگر اس وقت تم سستی کر گئے تو یاد رکھو عرب تمہارے قوم تمہارے ملک کے مالک اور مال پر قابض ہو جائیں گے۔ یہ سن کر تمام تبوک کے مقتول کو یاد کر کے رونے لگ گئے۔ ہرقل ان کا رونا دیکھ کر بولا، مرد ہو کر روتے ہو، اس کو چھوڑو، رونا عورتوں کا کام ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اجنادین کے مقام پر اپنی جمعیت قائم کرو،
ہرقل کے وزیر نے کہا ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے سامنے ان لوگوں کو بلا کر جنہوں نے آپ کو اس کی خبر دی ہے دریافت کریں۔ ہرقل نے حکم دیا اور ایک سپاہی ایک نصرانی کو جو قوم لخم سے تھا لے کر حاضر ہوا۔ ہرقل نے دریافت کیا کیا تجھے مدینہ طیبہ چھوڑے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ اس نے کہا 25 روز۔ ہرقل نے کہا مسلمانوں کا سردار کون ہے؟ نصرانی نے جواب دیا کہ سردار عرب کا نام ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے ایک لشکر مرتب کر کے تمہارے ملک کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو اچھی طرح دیکھا ہے، بڑے چست اور چلاک، مستعد اور مضبوط آدمی ہیں۔ ہرقل نے کہا تو نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیکھا یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے، انہوں نے خود مجھ سے ایک چادر 4 درہم میں خرید کر اپنے شانوں پر ڈالی تھی۔ وہ ایک معمولی آدمی کی طرح بلا کسی امتیاز اور فرق کے صرف 2 کپڑوں کے اندر بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کے حقوق کی نگرانی کر کے کمزور شخصوں کا حق قوی لوگوں سے دلاتے رہتے ہیں۔ ہر معاملے میں قوی اور ضعیف ان کی نگاہ میں یکساں ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے کہا اچھا ان کا حلیہ بیان کرو۔ کہا ان کا قد لمبا، گندم گوں رنگ، رخسار ہلکے اور پتلے ہیں، انگلیوں کے جوڑ کشادہ اور آپ کے اگلے دانت نہایت خوبصورت ہیں۔ ہرقل یہ سن کر ہنس پڑا اور کہا یہ تو وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں جو ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا دیکھا ہے کہ آپ کے بعد امر خلافت ایسے شخص کے سپرد ہوگا۔ نیز ہماری کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ اس شخص کے بعد جو دوسرا شخص منصب خلافت پر قائم ہوگا وہ شاہ چشم، دراز قد، گندمی رگ، شیر ببر کے مانند ہوگا اور اس شخص کے ہاتھ میں فتح اور دشمنوں کی جلا وطنی ہوگی۔ نصرانی بولا ایسے شخص کو بھی میں نے ان کے ہمراہ دیکھا ہے اور وہ کسی وقت اس سے جدا نہیں ہوتا۔ ہرقل نے کہا مجھے کامل یقین ہو گیا، میں نے پہلے ہی سے رومیوں کو سمجھایا تھا اور فلاح و بہبود کی دعوت دی تھی، مگر میری ایک نہ سنی اور اطاعت سے انکار کر دیا۔ اب رومی بہت جلد سوریہ سے نکال دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہرقل نے سونے کی ایک سلیب بنوا کر سردار لشکر روبیس نامی کو دے کر کہا کہ میں اپنے تمام لشکر پر تجھے حاکم مقرر کرتا ہوں، تو بہت جلد افواج اسلام تک پہنچ کر فلسطین کو ان کے قبضہ اور تصرف سے روک دے، کیونکہ یہ ایک بہت خوبصورت فراخ شہر ہے، بلکہ ہماری عزت اور سلطنت اسی کی بدولت ہے۔ روبیس اسی روز لشکر کو مرتب کر کے اجنادین کی طرف روانہ ہو گیا۔ واقدی کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر بن عاص ایلا کو ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے، آپ کے تمام جانور کمزور اور لاغر ہو گئے تھے۔ آپ نے ایک نہایت سرسبز مقام دیکھ کر پڑاؤ کیا اور اونٹ گھوڑوں کو چرنے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کی تھکن اور لاغری جاتی رہی۔ ایک روز مہاجرین و انصار رحمۃ اللہ علیہ نے جمع ہو کر لڑائی کے متعلق مشورہ شروع کیا تھا کہ اچانک عامر بن عدی جو ایک برگزیدہ اور بزرگ مسلمان تھے پہنچے۔ ان چوکا اکثر ان کے عزیز و اقارب شام میں رہتے تھے، جن کے پاس یہ اکثر آیا جایا کرتے تھے، اس لیے شام کے شہروں اور راستوں سے خوب واقف تھے، اور اس وقت بھی آپ وہیں سے تشریف لا رہے تھے۔ مسلمانوں نے آپ کو دیکھ کر حضرت عمر بن عاص کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر بن عاص نے ان کا چہرہ متغیر دیکھ کر فرمایا عامر کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ آپ نے جواب دیا میرے پیچھے پیچھے رومیوں کا ایک لشکر جو نہایت عمدہ گھوڑوں پر سوار ہے، کانٹے اور درختوں کو کھینچتا اور کاٹتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا تم نے تو مسلمانوں کے دلوں میں کفار کا رعب بھر دیا، ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ان کے مقابلے میں مدد مانگتے ہیں، یہ بتلاؤ کہ تم نے ان کی کس قدر فوج کا اندازہ لگایا ہے؟ عامر نے جواب دیا کہ یا امیر، میں نے ایک بہت بلند پہاڑ پر چڑھ کر ان کے لشکر کا اندازہ کیا تھا۔ وادی الاحمر جو فلسطین میں ایک بہت بڑا مقام ہے، ان سے نشانوں، نیزوں اور سلیبوں سے پتہ پڑتا ہے کہ میری رائے میں 1,00,000 آدمیوں سے وہ کسی طرح کم نہیں۔ مجھے اس قدر معلوم ہو سکا کہ اور بس۔ اس کے بعد انہوں نے ان سے معافی چاہی، جس سے مسلمانوں کے گھبرا جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت عمر بن عاص کا لشکر اسلام سے خطاب اور مشاورت۔
حضرت عمرو بن عاص نے یہ سن کر مسلمانوں سے کہا، ہم خداوند تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ طاقت اور قوت سب اسی کی بزرگ و برتر کے قبضہ میں ہے۔ پھر آپ نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، لوگوں، میں اور آپ امر جہاد میں برابر ہیں۔ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے استعانت چاہو اور اپنی شریعت اور دین کے واسطے دل کھول کر لڑو۔ جو شخص ہم میں سے قتل ہو گیا وہ شہید ہو گیا، اور جو باقی رہا وہ غازی ہو گیا۔ جو کچھ تمہاری رائے ہو اس سے بھی مجھے اطلاع دو۔ یہ سن کر ہر شخص نے اپنی عقل کے موافق جو رائے صائب تھی بیان کی۔ بادیہ عرب کے ایک گروہ نے کہا کہ اے امیر، بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں ایک جنگل میں لے کر چلیں اور وسط جنگل میں پڑاؤ کریں۔ ان لوگوں کا اس جگہ پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہو سکتی اور نہ وہ اپنے قلعہ اور گاؤں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جس وقت ان کو ہمارے متعلق یہ خبر پہنچے گی کہ ان کا پڑاؤ عین جنگل کے بیچ میں ہے تو ان کی جمعیت متفرق ہو جائے گی۔ اس وقت ہم ان پر غفلت کی حالت میں حملہ کر دیں گے اور اگر اللہ نے چاہا تو کامیاب ہوں گے۔ سہیل بن عامر نے کہا کہ یہ مشورہ تو بزدلوں کا ہے۔ مہاجرین و انصار میں سے بعض حضرات نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت تھوڑی جمعیت سے لڑے، بڑے لشکروں کو ہزیمت دی، شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے نصرت اور مدد کا وعدہ فرمایا اور سبق کا حکم دیا، اور خداوند تعالیٰ کا صابرین کے ساتھ اچھا ہی وعدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو کفار تمہارے نزدیک ہوں ان سے لڑو اور وہ تمہارے اندر شدت اور سختی پائیں، اور یہ تم خود جانتے ہو کہ ہم دشمن کے پاس موجود ہیں اور دشمن ہمارے قتل کے در پہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، قسم ہے اللہ کی، میں ان کے مقابلہ اور کفار کے قتل سے کبھی باز نہیں آ سکتا اور نہ میری تلوار میان میں جا سکتی ہے۔ جس کا دل چاہے میدان جنگ میں ٹھہرے اور جس کا دل چاہے لوٹ جائے، مگر یاد رہے جو شخص نیک کام سے بھاگے گا اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ حضرت عمرو بن عاص مسلمانان مکہ معظمہ کا قول اور حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ تقریر سن کر نہایت خوش ہوئے اور فرمایا، اے ابن فاروق، جو میری خواہش تھی وہ تم نے پوری کر دی، اور جو میرے دل میں تھا وہ گویا تم نے اپنی زبان سے ادا کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری سرکردگی میں جو جوان دیکھ کر بطور ہر اول کے اپنے لشکر سے آگے روانہ کر دوں، تاکہ تم حریف کے لشکر کی حرکت اور اس کے سکون کی اطلاع اور اس بات کی خبر دیتے رہو کہ ہم کس طرح اور کون سا طریقے سے دشمن کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ کا جو ارادہ ہے آپ پورا کریں، میں اپنے نفس کے متعلق بخیل نہیں ہوں کہ اس کو خداوند تعالیٰ کی راہ میں صرف نہ کر سکوں۔ حضرت عمرو بن عاص نے ایک نشانہ باندھ کر انہیں مرحمت فرمایا اور 1000 سوار بہادران قوم بنی کلاب، طائف اور ثقیف سے ان کی ماتحتی میں دے کر روانگی کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر باقی دن اور تمام رات چلتے رہے۔ صبح کے وقت اچانک آپ کو ایک غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ نے اپنے لشکر سے فرمایا، یہ غبار اور گرد لشکر جیسی معلوم ہوتی ہے، میرا گمان ہے کہ یہ رومیوں کا ہر اول ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے توقف کیا اور تمام لشکر اسی جگہ ٹھہر دیا۔ بادیہ عرب کی ایک قوم نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم جا کر دیکھ آویں کہ یہ گرد و غبار کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب تک ہمیں پوری تحقیق نہ ہو جائے کہ کیا معاملہ ہے، اس وقت تک ایک کا دوسرے سے جدا ہونا نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی وہ غبار قریب پہنچ گیا اور اس کے پھٹنے پر معلوم ہوا کہ روبیس نے اپنے لشکر کے آگے 10,000 سوار جو ہر اول کے طور پر ایک بطریق اپنے ہمراہی کے سرکردگی میں روانہ کیے ہیں تاکہ لشکر اسلام کی خبریں اس تک پہنچتی رہیں۔ عبداللہ بن عمر یہ دیکھ کر اپنے لشکریوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم انہیں مہلت نہ دو بلکہ ان پر ٹوٹ پڑو، آخر تمہارے ہی مقابلے کے لیے تو آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر تمہاری امداد فرمائیں گے، یاد رکھو بہشت تلواروں کے سائے میں ہے۔ یہ سنتے ہی بہادران اسلام نے اس زور سے تکبیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی کہ شجر و حجر اور 4 پایوں نے اس کا جواب دیا اور تکبیر کے بعد فوراً حملہ کر دیا۔ سب سے پہلا حملہ کرنے والا اکرمہ بن ابی جہل تھا اور اس کے بعد سہیل بن عمرو، پھر ضحاک بن ابو سفیان نے حملہ کیا اور آپ نے للکار کر پکارا۔ ان کے بعد مہاجرین و انصار حملہ آور ہوئے اور آخر دونوں لشکر مل گئے۔
تلوار اور نیزوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اثناء جنگ میں نے ایک رومی سوار کو جو بہت بڑے ڈیل ڈول کا تھا دیکھا۔ وہ لشکر کے یمین و یسار میں گھوڑا دوڑائے پھرتا تھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اس سپر سالار افواج روم یہی شخص معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ لڑائی کی وجہ سے اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور بزدلی چھا رہی تھی۔ وہ اپنی بھاری بھرکم جسم ہونے کی وجہ سے مست اور غضبناک اور اونٹ کی طرح پھر رہا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ تیسری قسط کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ جلد ہی چوتھی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔